السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کر لو تو تم جگہ کو کشادہ کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام احدکم من مجلسہ ثم رجع الیہ فہو احق بہ، رواہ مسلم۔ جب تم میں سے کوئی مجلس میں سے اپنی جگہ سے اٹھے پھر واپس آئے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ اور مسلم ہی کی روایت ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائیں، وہم حلق، تو اس حال میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ٹولیوں میں حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لی اراکم عزین، کیا بات ہے تم ٹولیوں میں جدا ہو کر بیٹھ گئے ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان ثلاثۃ فلا یتناجی اثنان دون واحد، متفق علیہ۔ جب تین لوگ ہوں تو اس میں سے تیسرے کو چھوڑ کر دونوں آپس میں گفتگو نہ کریں، سرگوشی نہ کریں۔ اور ابو داود ترمذی کی روایت ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اذا كنا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حیث ینتہی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو جہاں مجلس پہنچی ہوتی وہیں پر ہم بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین الا باذنہما، کہ کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان فرق کر دے یا ان کو جدا جدا کر دے جو مل کر بیٹھے ہوئے ہوں۔ دو آدمی مل کر بیٹھے ہوئے ہوں، ان دونوں کو جدا جدا کرنا کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے مگر ان دونوں کی اجازت لے کر۔ دیکھیے، ان تمام احادیث سے، ان تمام نصوص سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مجلس کے آداب اور اسی طریقے سے مجلس میں بیٹھنے کے کیا آداب ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ ایک حلقے میں بیٹھنا چاہیے۔ اگر موضوعات مختلف ہے، موضوعات الگ الگ ہے، ٹاپکس الگ الگ ہیں، تو ہم ٹولیاں بنا کر بیٹھنے کی ہمیں اجازت ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تین لوگ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں میں سے ایک کو چھوڑ کر دونوں آپس میں گفتگو کرنا، یہ مجلس کے کیا ہے، آداب کے خلاف ہے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا؟ کہ اس میں مسلمانوں کے درمیان ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ مجلس میں بیٹھنے کے جو آداب ہے اس کے خلاف ہے۔ تو تین لوگ جب ہوں تو ہم کیا ہے، وہ تیسرے آدمی سے اجازت لے لیں یا پھر کیا ہے اس کو بھی شامل کر لیں گفتگو میں، اس کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی تاخیر سے آیا ہے، جہاں اس کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، اور ایک آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آدمی کچھ کام سے پھر گیا ہے مجلس سے اٹھ کے،
تو جب واپس آئے گا تو جہاں اس کی جگہ تھی وہیں بیٹھنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ ایک آدمی آیا ہے تو دوسرے آدمی کو مجلس سے اٹھا کر اسے بھیج رہے ہیں، وہ اور آ کر اس کی جگہ پہ بیٹھ رہا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط چیز ہے۔ تو اور اسی طریقے سے ایک آدمی تاخیر سے آیا ہوا ہے کہ لوگ سامنے جگہ چھوڑ کر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ ان کو ہٹاتے ہوئے آدمی سامنے جا کر بیٹھ سکتا ہے، آدمی ان کے گردنیں ہٹا کر ان کو کیا ہے پھلانگتے ہوئے وہ آگے چل کر جہاں جگہ خالی ہے وہاں جا کر بیٹھ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سامنے بھی جگہ نہیں ہے اور اس کو لوگوں کو پھلانگتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر جا رہا ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے دو آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا آدمی آ کر ان دونوں کے درمیان نہ بیٹھے، تیسرے آدمی آ کر ان دونوں کے درمیان نہ بیٹھے، کیونکہ وہ آپس میں کچھ ایسے اپنے پرسنل باتیں کر رہے ہوں گے، کچھ ایسے حالات کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، آپ کے آ کر بیٹھنے کو وہ ناپسند کرتے ہوں، تو اسی لیے ہم کیا کریں گے، دو آدمی اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیچ میں تیسرا آدمی آ کر بیٹھنے کو ناپسند کرتے ہیں، تو دونوں آدمیوں کے درمیان میں بیٹھنا بھی یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ تو ان تمام احادیث اور نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ مجلس کے اندر بیٹھنے کے کیا کچھ آداب ہیں، ان آداب کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ پچھلے درس میں ہم نے مجلس کے بارے میں سیکھا، مجلس کیسی ہونی چاہیے، مجلس نیک ہونی چاہیے جس میں ذکر اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، تسبیح ہو، تحلیل ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے درود بھیجے۔ اگر وہ قوم مجلس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہاں تسبیح نہیں ہے، تحلیل نہیں ہے، اور اللہ کے نبی پہ کیا ہے درود بھی نہیں بھیجا جا رہا ہے، تو کل قیامت کے دن افسوس اور حسرت کرنے والا یہ قوم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے مجلس نیک ہو جس میں اللہ کا ذکر ہو، اور مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے، کیا آداب ہے، آج کے درس میں ہم نے سنے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مجلس کے آداب ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔